بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نیتیں، مقاصد، اسباب اور ان سے جنم لینے والی تاثیر سب کو ان کے وقوع سے بھی پہلے جانتا ہے۔ اسباب تاثیر کو جنم دیتے ہیں اور جہاں تاثیر بغیر ظاہری اسباب کے مرتب ہوتی ہے اس کو کرامت یا معجزہ کہتے ہیں۔ ظاہری اس لیے کہا کہ مخفی اور باطنی اسباب اس سے نہ معمول خارج ہے اور نہ معجزہ۔ معجزہ اور کرامت وہ چیز ہوتی ہے جس کے اسباب آدمی نہیں تلاش کر سکتا اور اس کا چھپا ہوا مخفی سبب وہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی قدرت سے پانی کو روک دیتا ہے، وہ اپنی قدرت سے بغیر ظاہری اسباب کے ماں سے ایک بچے کو لے آتا ہے اور اس کی قدرت لوگوں کو پانی میں ڈبوتی ہے اور ایک کشتی اس پہ چند ایک انسان اور سوار اور جانور جو اترتے ہیں، یہ اس کی دی گئی برکتیں ہیں جو سارے کرۂ ارض پہ پھیل جاتے ہیں۔ تو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مخفی سبب، لیکن وہ چونکہ انسانوں کی نظر میں نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ تو تاثیر اسباب سے پیدا ہوتی ہے اور اسباب، سبب، ریزن، کاز، جب یہ چیزیں موجود ہوں اور اس کا نتیجہ ریزلٹس آنا شروع ہوں تو آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جب اصل میں سبب موجود نہ ہو اور نتیجہ ڈائریکٹ آ جائے تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے جو در حقیقت عقل کے مقام پر رک گئے ہوتے ہیں ان کے لیے ذہنی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی، اور وجہ سوائے اللہ کے اپنے چاہنے کے اور کچھ نہیں تھی۔ اللہ نے چاہا کہ ایسے ہو جائے، ہو گیا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ ایسے ہو، نہیں ہوا۔ اس لیے انسانی ذہن اجزاء میں بٹا ہوا ہے اور اس کے مختلف اجزاء میں ایک جز ایسا ہے جہاں پر پہنچ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ بچہ ایک گاڑی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے
اور اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر شعور جب پختہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کیوں ہے، اور جس مرحلے پہ پہنچ کے سوالات آنا بند ہو جائیں اور جواب سے تسلی ہو جائے، اس کا نام علم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں علم کیا ہے؟ تو علم یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوالات اٹھنا بند ہو جائیں اور انسان کو اطمینان ہو جائے، یہ اس کا علم ہے۔ اور سوالات جب تک اٹھتے رہیں گے تب تک علم میں ترقی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم پانی کا نام ہے، کہ سوال پیاس تھا اور ایک گلاس پانی کا ملا اور اس نے پیاس کو بجھا دیا، علم یہ ہے۔ علم پانی کا نہیں، چشمے کا نام، کہ انسانی ذہن اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ مسلسل سوالات میں رہے گا۔ ایک دن آپ غور کریں صبح سے شام تک اب کتنے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں، کتنوں کا جواب آپ پاتے ہیں اور کتنوں کا جواب آپ نہیں پاتے۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ سوال جواب جس مقام پہ پہنچ کے انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر سوال نہیں اٹھتا، اس کا نام علم ہے۔ اور علم پانی نہیں ہے، علم چشمہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اگرچہ اس پہ اختلاف ہے، لیکن بہت سوچنے کے بعد کبھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ علم در حقیقت چشمہ نہیں، یا ہے بھی تو اس سے بڑھ کر علم پیاس ہے۔ یہ پیاس خود علم ہے۔ اگر پیاس نہ ہو تو پھر سمندر کے کنارے بھی کھڑا ہو تو سمندر بیکار ہے۔ تو پرائم موور، یہ لفظ پھر آئے گا۔ ارسطو نے اسے اللہ تعالیٰ کیا مانا ہے، ان کو کچھ ادراک ہو گیا تھا۔ ارسطو نے بہت سی چیزیں جو دنیا کو دیں، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ پرائم موور کیا ہے، اور پرائم موور پیاس کے معنی میں اگر لیا جائے تو انسان کو جو پیاس علم کے چشمے تک لے جاتی ہے، اصل علم یہ ہے۔ اس لیے اس امت کے جو المیے ہیں، کتنا کوئی رونا روئے، ان میں سے بچوں میں شوق کا مر جانا ہے۔ یہ شوق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک آدمی کو شوق ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اس پہ کپڑا دیکھے گا، ٹیلر ماسٹر کو دیکھے گا، پیسوں کو دیکھے گا، بہتر سے بہتر سجنے سنورنے کی کوشش کرے گا۔ حقیقت میں یہ پیاس ہے جو اس کو لگ گئی ہے، اور ایک سے ایک شہر میں دکان دیکھے گا کہ کہاں کپڑا کیسا سلتا ہے۔ یہ شوق ہے، اور شوق اس کا اعتبار ہے۔ شوق کا اعتبار
اتنی بڑی چیز ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور شوق کا اعتبار اتنی بڑی چیز ہے کہ اس نے کائنات میں ایک ہی مرتبہ اس کا اظہار کروایا ہے، اور کائنات قیامت تک کے لیے ہل کے رہ گئی۔ یہ شوق ہی تھا، اس نے کہا ارنی انظر الیک، آپ سامنے آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور ہم اس پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو آپ ضرور مجھے دیکھ لیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا اور کہا پور کے سرے پہ انگوٹھا رکھ کے کہ اتنی سی تجلی اللہ نے کی تھی، اور اللہ کی اتنی سی تجلی سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس شوق کا اعتبار ہے، شوق باپ میں ہوتا ہے، اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، یہ شوق ہی کا تو اعتبار ہے کہ باپ نے کہا میں کرنل ریٹائر ہوا اور بیٹے تم جنرل بنو گے، بریگیڈیئر بنو گے، اس تک محنت کرنی ہے، اور راہ دکھاتا ہے۔ یہ شوق کا ہی تو اعتبار ہے کہ آدمی ایک مسئلے کو حل کرتا ہے اور پھر اس سے بڑے مسئلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو میتھمیٹیکل ذہن ہوتے ہیں، اور میتھمیٹکس اور جیومیٹری جو بچے پڑھتے ہیں، اس شوق کا ان سے پوچھو کہ وہ ایک سے ایک بڑا سوال، ایک سے ایک بڑی چیز، یہ شوق ہی ہے۔ اور اس امت کے جو عذاب اس پہ نازل ہوئے ہیں، ان میں سے خدا کا ایک عذاب یہ ہے کہ ان میں شوق ختم ہو گیا، شوق ہی نہیں رہا۔ بڑی بلڈنگز بنانے کا ایک شوق تھا، اچھی کتابیں لکھنے کا ایک شوق تھا، زبان دانی کا ایک شوق تھا، انگلش لٹریچر پڑھنا اور یہ بحث کرنا کہ کیٹس نے کیا لکھا ہے، ورڈزورتھ نے کیا لکھا ہے، میر تقی میر ہمارے ہاں ہے تو انگلش لٹریچر میں کیا ہے، یہ ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، وہ نہیں رہا۔ اور اس کے نتیجے میں کئی نقصانات ہوئے، جن میں سے 2 نقصان آپ خود جان سکتے ہیں۔ ایک تو تعلیم محدود ہو گئی معاش تک، کہ صرف وہ پڑھو جس سے تم پیسے کما سکتے ہو، بس۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، دنیا میں کوئی بھی لعنت نہ ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑی خدا کی لعنت یہ پڑی کہ یہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اعلیٰ تصور کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی، یہ زمین کی طرف لے جاتی ہے، بلندی کی طرف جانے ہی نہیں دیتی۔ کسی انسان کے ذہن میں دنیا پیسے کا نام ہے تو اس کی ساری زندگی اسی محور اور مرکز پہ گھومتی رہے گی کہ پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، اور جائیداد خریدو اور کمیٹی ڈالو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، پیسہ ہی پیسہ۔ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ انسانیت کی معراج کیا ہے، وہ کبھی بھی ساری زندگی یہ نہیں سوچ سکتا کہ صبر کی حقیقت کیا ہے۔ اشیاء کی صورتیں جس میں لوگ کھو جاتے ہیں، حقائق کے اور فرد کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں۔ کیوں قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو سجدہ اور قبلے کی طرف منہ کرنا یہ ایک ظاہر ہے، اور اصل اللہ کا امر ہے۔ تو ظاہر کی صورت میں اور باطن کی حقیقت میں فرق ہے۔ ہجرت نام ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کا،
اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہجرت کر رہا ہوں تیری راہ میں، قال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا پروردگار آپ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ حقیقت تک پہنچے نا کہ ہجرت کر کے میں اپنے علاقے عراق سے شام چلا جاؤں، مکہ مکرمہ چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی زمین چھوڑ کے کس زمین میں جا رہا ہوں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ میں ہجرت کر کس کے لیے رہا ہوں۔ یہ بڑی عظیم حقیقت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، آدمی کی ہجرت اس کھاتے میں لکھی جائے گی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے لکھی جائے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ امْرَتُهُ، اور جو اپنی بیوی کے حصول کے لیے کسی ملک میں ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت عورت کے لیے لکھی جائے گی، شمار کی جائے گی۔ اچھا ہے یا برا یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس لیے علم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسانی ذہن جواب پالے اور مطمئن ہو جائے، علم اس پیاس کا بھی نام ہے جو انسان کو لگتی۔ ہم بچوں سے بات کر رہے تھے اور بھئی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب بچوں سے بات کرنا، اس لیے کہ بچے بیچارے کیا ان کی ذہنی استعداد، ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ انسان جن چیزوں میں زندگی بسر کرتا ہے در حقیقت تہذیب، اس کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب اس کی پہلی بنیاد اس کا علم ہوتا ہے، اور تہذیب کی دوسری بنیاد اخلاقیات ہوتے ہیں، اور تہذیب کی تیسری بنیاد طاقت ہے۔ بس ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کی تہذیب تو ابھی تک دنیا میں آئی ہی نہیں، تہذیب ہندوؤں کی ہے، ہزاروں برس لاکھوں برس راج کیا ہے، اور جب تہذیب علم سے ماورا ہو جائے اور حکایتیں بن جائیں اور اس تہذیب کے پیروکار ان کے ماڈلز نہ بنے، ایتھکس کے ماڈلز معاشرے میں نظر نہ آئیں، اور طاقت کی بجائے زوال کمزوری آ جائے تو پھر وہ تہذیب مٹ جاتی ہے۔ خیر سے ہمارے ہاں سارے ہی ہیں، اول تو تہذیب ہی نہیں تھی، اور اگر کسی چیز کا نام تھا بھی تو اب خیر سے سارے ہی پائے جاتے ہیں۔ تہذیب ہندوؤں کی تھی۔ ہندوستان کو پڑھیں تو آدمی پہ روب پڑتا ہے کہ اتنی تہذیب یافتہ لوگ تھے، اتنی طاقت تھی، اتنے بحری بیڑے تھے، اشوکا کی حکومت تھی، یہ سب تہذیب کے مظہر تھے، اور تہذیب تو چائنا کی، اتنی قدیم، اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنی طاقت اور علم اتنا کہ انہوں نے اس زمانے میں ایسی چیزیں بنائیں جو دنیا کے کام آئیں۔ ایک ہے علم، اور ایک ہے علم سے مخلوق خدا کا نفع اٹھانا۔ جب علم سے نفع پہنچنے لگے نا، جس شخص کے یا جس قوم کے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ یقیناً خیر کا ارادہ فرما لیا۔ جب لوگوں کا علم اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس علم سے لوگوں کو نفع پہنچنے لگے، اور اگر اس شخص کی روحانیت سے نفع پہنچنے لگے تو بغیر کسی کے کچھ کہے وہ قطب الارشاد کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ قطب زمان جو ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت اللہ ایسی کر دیتا ہے جیسے سورج کی ہوتی ہے کہ خود بخود اس کے فیوزات جاری ہوتے ہیں۔ یہ تو خیر تصوف کا مسئلہ ہے،
لیکن جس فرد اور قوم کے علم سے لوگوں کو بے اختیار فائدہ پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا۔ علم تو چائنا کا تھا، علم تو چائنا کا اتنا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اب تک ہمیں پہلی روایت انہی کی ملی کہ انہوں نے فرمایا پانی گرم کرو، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، تو پانی کے لیے شیشے کا برتن رکھا گیا اور اس میں پانی کو گرم کیا گیا۔ اب شیشہ کس درجے کا بنا ہوا تھا کہ وہ آگ کو قبول کرتا تھا، یہ اس زمانے کا علم تھا ان کا۔ اور متعدد مثالیں تہذیب کو ان کی دیکھتے جائیں، اور تہذیب ان دونوں سے بڑھ کے انڈیا کئی مقابلہ کرتا ہے اس تہذیب کا۔ وہ اصل میں یونانیوں کی تہذیب، گریک سویلائزیشن تھی، اور اس گریک سویلائزیشن کا حال یہ ہے کہ اب تک دنیا میں آدھے سے زیادہ فارمولاز یہ انہی کے ہیں، کچھ نہیں کیا اور لوگوں، اب تک اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے گریکس کا فلسفہ جب یہ تہذیب مسلمانوں کے ہاں آ کر ٹکرائی ہے، اور جب صحیح معنی میں ٹکر لگی ہے اللہ کی ذات، اس کی صفات، کائنات کے مسائل، انسان کا وجود اور شعور کی مباحث، تو اگلوں نے مزہ چکھا دیا کہ تم ہو کس خیال میں، ان سوالات کا جواب چاہیے۔ بے تکلفی کی ایک بات ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو پھر کیا فرق پڑ جانا ہے۔ جتنے لوگ کم ہوتے ہیں ہمیں بڑی راحت ہوتی ہے، ذہن پہ بوجھ نہیں نہ رہتا، تو جتنے کم آتے ہیں ہمیں بڑی راحت ہوتی ہے۔ آنا ہو یہاں پہ تو والدہ ہماری وہ پڑھتی رہتی ہیں اپنا جو بھی، تو کبھی کبھی کہتی ہیں بیٹھو، ہمیں پتہ ہوتا ہے اب کیا باتیں ہونی ہیں۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوا، کسی وجہ سے یہ ذکر آیا کہ وہ بچپن میں یہ ماں ہے، یعنی اس کا پہلو یہ ہے کہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے فرمانے لگیں کہ میں نے ایک چیز پڑھی تھی، اور وہ بچپن میں جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں میں سناتی تھی لوری کے طور پہ، تو لوریاں مائیں دیتی ہیں، یہ کس کی ہے نظم؟ میں نے کہا اب کبھی انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے دیکھیں گے کس کی نظم ہے۔ اتنا بھی بچپنا نہیں تھا مگر یاد تھا ضرور۔ وہ کہتی تھیں کہ ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت خوش مجھ سے استاد ہوں گے۔ فرمانے لگیں کہ یہ میں پڑھتی تھی تو یہ میں نے بھی کہیں پڑھا تھا، تو ہنستے رہے۔ ارسطو کا نام پہلی مرتبہ ماں سے سنا، اور پھر جب ہم 10-12 سال کے تھے تو اساتذہ، ایک استاد ایسے مل گئے جو اس سارے فلسفے کو ایک حد تک پڑھے ہوئے تھے۔ تو ابھی تک یاد ہے ان کے کمرے میں گئے اور ان کے یہ ارسطو کون تھا، بہت خوش ہوئے۔ یعنی وہ بات تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، صحیح بخاری میں آیا ہے کہ سر کے نیچے بھی انہوں نے اپنی چادر دے رکھی تھی اور پاؤں کے نیچے بھی، تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، سلام کیا، تو حضرت خضر نے اپنی چادر ہٹائی اور ان کا انا بعرضک السلام، یہاں کون آ گیا ہے سلام کرنے والا اس سرزمین میں؟ تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ اسکول میں بھی کوئی ارسطو کو جانتا ہے، یہ ماں کا اثر ہے۔ پھر جب پڑھا کہ ارسطو کون تھا اور کیا تھا اور ارسطو نے کیا کیا، تو یہ جو آج بھی گفتگو ہوتی ہے اس فلسفے پہ، یہ اس ماں کی ایک لفظ کا اثر ہے کہ ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا۔ تو ہم نے کہا یہ ارسطو ہوتا کون ہے، بننا کیا ہے؟ یہ تربیت۔ یونانی تہذیب جو تھی نا،
اس تہذیب میں بہت کمال حاصل کیا، اور اصل یہ تھی کہ انہوں نے ان سوالات کا جواب دیا جو جوابات وحی کے ذریعے حاصل ہوتے تھے۔ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے عقل ہے، اور عقل سے کام کو کرتا ہے۔ عقل بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم، کیوں جہنم؟ ایک جگہ آیا ہے اس کا جواب کہ ان کا لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم سنتے کسی کی بات، نصیحت کسی کی سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ یہ عقل جہنم سے بچانے والی ہے، یہ اتنی بڑی چیز۔ ایک آدمی عقل سے کام لیتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور چھتری لے لوں اور مسجد میں پہنچوں گا تو نماز بالکل پاک کپڑوں سے پڑھوں گا، یہ نماز اس کو اللہ کا زیادہ قرب دلائے گی۔ اور ایک کیا کہتا ہے بارش ہو رہی ہے تو کیا ہے، ایسے ہی چلتے ہیں، اور چلتا ہے اور کیچڑ کے چھینٹے اس پہ پڑتے ہیں۔ شریعت اور فقہ یہ کہتی ہے نماز تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ہو گئی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ جو سٹینڈرڈ ہے پاکیزگی کا اس میں اگر فرق آ گیا تو نماز میں کراہت بھی آ گئی۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں 1% اپنی آمدنی کا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ عقل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اللہ نے کہا کہ میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، نسائی میں یہ روایت آتی ہے ایک جگہ، اور ایک نے 1,00,000 روپے خرچ کیے، فرمایا دونوں برابر ہو گئے۔ وہ 1 روپیہ اس کا اصل زر سے کتنا تھا اور 1,00,000 اصل زر سے کتنا تھا، دونوں برابر ہو گئے۔ عقل انسانی جن چیزوں کا جواب پاتی ہے وہی اس کا جواب دے، اور انسان اپنی عقل سے ترقی کر کے اس مقام پر کہیں کہیں پہنچ جائے۔ یہ یونانی تہذیب تھی اور بہت بڑا کمال تھا اس تہذیب کا، اس افلاطون کا، ارسطو کا، اس کے شاگردوں کا، فیثاغورس کا۔ کس کس کا ماتم کریں، ہمارے پورے نصاب میں یہ لوگ شامل ہی نہیں۔ ہمارے بچے نہیں جانتے یہ کتنے بڑے لوگ تھے، یہ کیا تہذیب تھی جو دنیا میں آئی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں سال سے یہ جاری ہے مسلسل عمل، حتیٰ کہ ہم اب تک یونان کی تہذیب سے باہر نہیں نکل سکے۔ میٹا فزکس انہوں نے شروع کی تھی، اب تک ہم اس میں ہیں۔ اس لیے تہذیبوں کی بنیاد اس علم پہ ہوتی ہے جس علم سے مخلوق خدا نفع اٹھائے۔ اور چوتھی تہذیب اب آ رہی ہے، ہماری تو ہڈیاں بھی شاید کسی کی نہ رہیں گی۔ چوتھی تہذیب کو اگر ٹائم مل گیا تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم تہذیب ہے، اور وہ امریکن ہے۔ امریکن سویلائزیشن جو آہستہ 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 ڈیویلپ ہو رہی ہے، علم، اخلاقیات اور قوت، طاقت، یہ تینوں چیزیں اب وہاں پہ آئے دن خبر آتی ہے، آج یہ ہوا، آئے دن خبر آتی ہے، آج یہ ہوا۔ ناسا کی ایک رپورٹ آئی اور پڑھ کے خوشی بھی بہت زیادہ ہوئی، افسوس اس کا ہوا کہ کاش ہم لوگ بھی کسی درجے کے ہوتے، اور حیرت بھی کہ یار کمال ہے، 20 سال تک مسلسل مشاہدے کے بعد کوئی کرن دوسرے ستاروں سے اس دنیا میں داخل ہوئی، اور 20 سال کے مسلسل مشاہدے کے بعد ایک دم سے ایک لمحے کے لیے کوئی چیز آئی اور غائب ہو گئی۔ یہ ناسا نے بھی رپورٹ دی ہے۔ مولوی کی زبان سے ایسی باتیں بڑی عجیب لگتی ہوں گی نا، ہے نا؟ یہ علم ہے، آئے دن علاج ہے۔ اچھا کینسر کا اب یہ علاج ہے، اچھا جو 10 سال علاج آپ کرتے رہے نا اس میں یہ خرابیاں، یہ گولی چھوڑ دو۔ ڈسپرین کا شہرہ تھا اور پتہ نہیں اسپرو کا شہرہ تھا، اور اس کے علاوہ کوئی دوائی نہیں، بچے کی زبان پہ اب آ گیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ علم ہے
جو دنیا کو نفع دے رہا ہے، یہ تہذیب کا دنیا پر جماؤ پہلا ہے۔ اخلاقیات ہیں، ان اخلاقیات کا لیٹسٹ جو مظاہرہ ہوا ہے امریکہ سے، کمال کیا ہے انہوں نے۔ اچھی بات جہاں بھی ہے داد دینی چاہیے، انسان کو اپنا دماغ بہت مثبت اور بہت وسیع رکھنا چاہیے۔ پابندیاں لگائیں کہ فلاں فلاں ملک کے باشندے یہاں نہیں آ سکتے، اور مسلمانوں کے یہ مسلمان سینیٹرز کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا نام لکھو مسلمانوں میں، آئے اور مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ جہاں کہیں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی تہذیب کو بچانے کی، باہر وہ ان کے سیاسی مقاصد کیا ہیں اور کیا چیز ہے، اپنی تہذیب کے غلبے کے تیسرے درجے میں دوسروں پر طاقت کے ذریعے قابو پانا سو حاصل۔ وہ تو پھر بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں اور آئس کریم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ملک میں یہ بم پھینک دو اور یہ کر دو اور یہ کر دو۔ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے، تہذیب، علم اور اخلاقیات۔ اور جہاں پورا علم اس بات پہ آ کے ختم ہو جائے کہ یہ پڑھ پڑھا کے نوکری کتنے روپے کی ملنی ہے، اور جہاں پوری اخلاقیات اس بات پر ختم ہو جائیں کہ ماں نے گھٹی میں جھوٹ ملا کر اس قوم کو دیا ہے، اور جہاں پورا غلبہ اس پہ ختم ہو جائے کہ دفاع اس میں فراڈ ہونے لگیں، دفاع کے معاہدے اور اسلحہ خریدنے کے معاہدے ان میں کمیشن کھایا جانے لگیں، تو اس کو دیکھ کے پھر خیال آتا ہے کہ انا یحیی ھذہ الارض بعد موتہا، انا یحیی اللہ انا یحیی ھذہ الارض ھذہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس موت کے بعد۔ یونانی تہذیب نے اسی پہ بات کرتے ہیں، اتنا کمال حاصل کیا کہ انہوں نے جو جوابات وحی کو دینے تھے وہ اپنی عقل تک وہاں پہنچے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بچہ استاد پورے تجربے کے بعد جہاں پر پہنچے وہ پہلے دن یہ کہہ دے کہ بات اصل میں یہ۔ اس یونانی تہذیب کا یہ خاصہ تھا گریک سویلائزیشن کا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان مسائل کا جواب دیا جن کا جواب اللہ نے اپنے ذمے کیا تھا۔ پیاس تھی، اور جب انسان کی فطرت صحیح ہو تو صحیح فطرت کی پیاس اسے معراج تک پہنچاتی ہے۔ فطرت میں کجی نہیں ہونی چاہیے، فطرت میں علم جاننا، اور فطرت میں اگر زہد آ جائے بے رغبتی دنیا سے، تو یہ انسانی فطرت جو ہے یہ صحیح طرح اپنی اصل پر قائم رہتی ہے، اور انسانی فطرت جو ہے وہ در حقیقت پھر بندگی کی طرف لوٹ جاتی ہے کہ بندگی کیا؟ انسانی فطرت میں دو چیزیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ایسی فرمائی ہیں کہ ان پہ ذرا آپ غور کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو خیر کوئی کیا ہوگا، جو کچھ فیصا غورس رستو نے کہا ہے وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نہیں پڑھے تھے، لیکن کمال کی باتیں ارشاد فرمائیں، کمال کی بات فرمایا کہ اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور وہ فطرت ہے جو ہم نے انسانوں کو دی ہے۔
اور لوگوں اللہ نے جو فطرت تخلیق کی ہے وہ نہیں بدلتی. اتنی بڑی آیت ہے کہ یقین مانیں ہمالیہ پہاڑ کو اور بحر الکاہل کے بیچ میں کسی کو کھڑا کر دیں تو اتنی دہشت طاری نہیں ہوتی جتنی اس سے ہوتی ہے. اس نے کہا الا لہ الخلق والامر، لوگوں تم جانتے نہیں ہو خلق اور امر دونوں میں میرا کوئی شریک اور سہیم نہیں. خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے. سانس رکتا ہے، خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے. انسان قیامت تک اس عالم خلق سے نہیں نکل سکتا. یہ عالم خلق ہی تو ہے، تخلیق ہی تو ہے کہ اس ستارے کی یہ خبر ہے اور اس مرض کا یہ علاج ہے اور زندگی یہ ہے اور کپڑا نئے سے نئے اور تہذیب، وہ سارا عالم خلق کی ہے. عالم امر تک تو بھی رسائی نہیں ہے. عالم امر روح ہے، عالم امر ٹائم ہے، اور اس عالم امر کو پیدا کرنے والا وہ کہتا ہے یہ عالم امر میرا ہے. اور عالم امر عقل تو بچہ بھی نہیں اس کے سامنے، وہ اتنی بڑی چیز. اس لیے کتنے سائنٹسٹ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے روح کے بارے میں کہا. بہت تھوڑے روح کے بارے میں نہیں جانتے لوگ. یہ عالم امر سے کبھی کبھی دو طرح کے انسان پیدا ہوتے ہیں. ایک جو نظریات کو جنم دیتے ہیں اور ایک جو نظریات کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں کبھی تو شاہ ولی اللہ کی روح عالم امر سے تھی، کچھ خاص چیز تھی. ورلڈ آرڈر مرتب کرنا امریکنز نے کیا ہے، اور انہیں ورلڈ آرڈر کے بعد جو ان کے بیانات تھے انہوں نے کہا کہ اگر ورلڈ آرڈر کہیں پہ نافذ نہیں ہوگا تو ہم جبرن کرائیں گے. وہ چل رہے ہیں اس ورلڈ آرڈر قائم کرنا ہے نا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں پوری اسلامی دنیا کے لیے ورلڈ آرڈر لکھا تھا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اس زوال کو عروج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور شاہ ولی اللہ کے بعد یہ بہت بڑی بات ہے. ممکن ہے لوگوں کو اس سے کوئی حرج نہیں، اختلاف میں بھی ان کی بھی ایک رائے ہوگی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد عالم امر کی تجلیات کسی شخص کی روح پر پڑی ہیں تو غالباً علامہ اقبال. یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ نظریات کے کریٹر ہیں، نظریات کو پیدا کرنے والے. اس عالم امر سے کبھی کبھی ایسی روحیں آتی ہیں کہ یا تو وہ نظریات کی تخلیق کرتی ہیں اور یا وہ نظریات کی حفاظت کرتی ہیں. بہت بڑی چیز نظریات کی حفاظت کرنا اور اپنے سے پہلے پچھلی نسلوں کے نظریات کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ، یہ بھی بہت بڑا کام علامہ نے کیا. اسی لیے جو خلافت اسلامیہ اور اس کی بحث چلی نا تو کمال کا دن تھا. پوری دنیا میں جشن منایا مسلمانوں نے جب اتحادی افواج کو اتاترک کمال پاشا نے شکست دے دی. انہی کے میدان میں، انہی کے اسلحے کے ساتھ، انہی کی شرائط پہ شکست ہو گئی. یورپ نے جب مات کھائی تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے جشن منایا کہ اب تمہیں پتہ چلا ہے ہمارے ساتھ ٹکرانے کا کیا نتیجہ ہے. ترک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر تمہیں نہ چھیڑیں تو تم بھی نہ چھیڑنا. ہر جگہ کے متعلق فرمایا جہاد کرنا ہے، جانا ہے. ترکوں کے متعلق فرمایا کہ ترکوں کو چھوڑ دو جب تک کہ وہ خود نہ آئیں تم بھی مت جاؤ. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اتنی بڑی قوم تھی.
یہ الگ بات ہے کہ اتا ترک پھر اپنی مشن سے ہٹ گیا، جو کام اس نے اس وقت کیے تھے علامہ اقبال نے اس پہ بڑی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ طلوع اسلام جو ان کی نظم ہے نا، وہ اسی واقعے کے متعلق ہے۔ اتا ترک کمال پاشا کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اس زمانے کے معارف کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتا ترک کی تعریف کی وغیرہ وغیرہ یہ سب، لیکن اتا ترک جب اپنے راہ سے ہٹا تو پھر علامہ نے اس پہ تنقید بھی بہت شدید کی۔ یہ عالم امر سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے افراد پیدا کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا سے کوئی پوچھے کہ اس سنگلاخ زمین میں آخر بیج پھینکنے کی ضرورت کیا تھی؟ مردہ قوموں میں زندہ افراد کو بھیجنے کی تک کیا تھی؟ تاکہ اللہ قیامت میں اپنے ان بندوں کو کھڑا کرے اور اس قوم کو کہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تمہارے یہاں بھیجے تھے اور تم نے ذرہ برابر قدر نہیں کی کہ کوئی آدمی کچھ کہتا ہے، سننا ہے، بات ماننی ہے، نہیں ماننی، کیا کرنا ہے، بالکل پرے کاہ کے برابر نہیں سمجھے۔ چلتے ہیں یونانی تہذیب کی طرف۔ علامہ اقبال جیسے آدمی کا یہ حال ہو گیا۔ اقبال اور بھوپال پڑھیے، ایک کتاب ہے، اقبال اور بھوپال۔ آپ ان کی سوانح جب پڑھیں گے نا تو اس جیسے آدمی کا یہ حال ہے کہ لکھتے ہیں کہ میری عمر میں یہ رہا ہے کہ مہینے کے پہلے 10 دنوں میں جو مقدمہ آ گیا بس اسے لے لیا، باقی میں نہیں لیتا، اور اس کی فیس سے گھر کے کاروبار چلتے ہیں۔ اور اب عمر زیادہ ہو گئی، 50 سے زیادہ ہو گئے تھے تو لکھا عمر زیادہ ہو گئی، اور اب کچہری اور ان معاملات میں الجھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اگر کسی طرح میرے لیے ہر مہینے اتنے پیسے ہو جائیں، مسلمان کر دیں، تو میں اپنا کام کروں اور مجھے یہ کمانا نہ پڑے۔ اخبار میں اشتہار چھپا اس جیسے غیور آدمی کا، اور مسلمان 500 روپے مہینہ نہیں کر سکے۔ یہ بات کی نظام کی نظر سے گزری۔ انہوں نے لکھا کہ علامہ جیسا آدمی، وہ تڑپ اٹھے اور کہنے کہ یار اتنا بڑا آدمی، وہ 500، ان کا لکھو میری طرف سے کہ ہر مہینے پہنچیں۔ پھر بھوپال والوں نے لکھا کیا کرنا تھا اس درویش نے ان پیسوں کا، یعنی لاچارگی کی حد ہے کہ بیوی بیمار ہے، سردار بیگم، اور حسن نظامی لکھتے ہیں، ان کو خط لکھا کہ حکیم صاحب سے دلی میں کہیے، غالباً حکیم اجمل صاحب، حکیم نابینا صاحب، حکیم نابینا صاحب سے کہیے کہ اگر وہ لاہور تشریف لے آئیں تو میں ان کے آنے جانے کا کرایہ اور جو کچھ گھر پہ ہوگا پیش کر دوں گا، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بیوی کو لے کے دلی آؤں اور پھر لاہور۔ یہ اس آدمی کی نجی زندگی ہے، یہ اس قوم کا حال ہے جو اس وقت بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے طوائفوں پر یا مقدموں پر، بس مقدمے کر کر کے کورٹ میں جا جا کے خوش ہوتے تھے۔ 20 سال مقدمہ چلا، 10 سال مقدمہ چلا، خوش ہوتے تھے ان چیزوں پہ، اور جو اصل چیز جس پہ مقدمہ کیا تھا اس سے ہزاروں گنا زیادہ خرچ ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی عالم امر سے بھیجتا ہے، کبھی کوئی بات ہو تو بتائیں کہ عالم امر کیا ہے، اور عالم امر اس کی تزئین کیا ہے اور اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ عالم خلق عالم امر کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا 1000 صفحے کی کتاب کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا نکتہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر
خلق اور امر دونوں میرے لیے۔ اس لیے اصولی طور پر انسان کی رہنمائی کے لیے وحی آتی ہے، اور فطرت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں مسخ نہ ہوں، ایک فطرت میں خیر اور شر کا تصور کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، نیچرلی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا اچھی بات کہی فیثاغورس نے، کمال کی بات کہی اس سے پوچھا گیا علم کیا ہے، تو اس نے کہا خارج سے جتنا کچھ تمہیں حاصل ہوتا ہے نا، اس کے بغیر تمہاری فطرت میں جو چیز ہے وہ علم ہے۔ خارجی ماحول سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے اس کو چھوڑ دو، جو خود تمہاری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے وہ علم ہے۔ یہ فیثاغورس کا جملہ ہے۔ اس لیے فطرت میں پہلی چیز خیر اور شر کا تصور، اور دوسری چیز کہ اس کا محاسبہ ہوگا، نگرانی ہوگی۔ جس انسان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں، یا پھر تربیت اس کو اس مقام تک لے آئے کہ وہ جانتا ہو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اور وہ جانتا ہو کہ خیر کا کام کر رہا ہوں اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے، اور شر کے جو بیج بو رہا ہوں اس کے ریزلٹس کیا نکلیں گے۔ جس آدمی کو تربیت یہاں لے آئے نا وہ بھی غنیمت ہے، اور جس کو فطری طور پہ ہر انسان کو اگر حاصل ہے، جس کو تو بہت بڑی چیز ہے۔ انسانی فطرت اس چیز کا نام۔ یونانیوں نے کمال یہ کیا کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے فطرت کو اپنی عقل کی بنا پر دریافت کر لیا تھا۔ اس لیے افلاطون، یہ چیزیں اگر آپ کے لیے ثقیل ہوں یا نہ دل لگتا ہو تو کچھ اور بات کریں، ہیں کچھ اور بات کریں۔ کیا کہتے ہیں آپ مصدق صاحب؟ افلاطون جو تھا اس کے معاصر تھے، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے سے کوئی 500 سال پہلے تھے۔ اس وقت کی دنیا میں انڈین سویلائزیشن ہتھیار بنا رہی تھی۔ ہندوستان کی تلواریں اور یہاں کے تیر اور یہاں جنگی سامان اور غلبہ عروج پر تھا۔ مصر اور یونان ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے علم میں، حتیٰ کہ افلاطون مصر گیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اس لیے مصر والے جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے بھی بھاری ہیں، تو اس کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ افلاطون ہمارے یہاں پڑھنے آیا تھا۔ اور شام، اب موجودہ اردن، اسرائیل، فلسطین، ان سارے علاقوں میں طب تھا۔ وہاں کی دنیا طب سے رنگین تھی، اس لیے خدا نے وہاں جو آخری نبی بھیجا، علاقے کے اعتبار سے وہ اس ہستی کو بھیجا جس نے طب میں کمال دکھایا، مردوں کو زندہ کر دیا۔ ہے اس پہ اختلاف، لیکن قرآن کریم میں آیا ہے
کہ اس نے کہا تم میں سے جو کوڑ کے مرض کے ساتھ آتا ہے میں اللہ کے حکم سے اس پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑ اس کا دور ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ عیسائیوں کی میڈیکل سے جو وابستگی ہے نا، اس میں بڑا گہرا اثر ہے اس بات کا کہ ان کے نبی سیدنا مسیح علیہ السلام وہ آئے تھے، ان کے معجزات جتنے بھی تھے وہ انسانی صحت کے متعلق تھے، اور اس امت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گہرائی کی نسبت سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ علم ہے۔ ہر نبی کا ایک کمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال طب کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال کلام کا تھا، بولنے کا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا کمال یہودیت کا غلبہ، طاقت، اور اس امت کا کمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آیا اور ان کا اصل کمال علم تھا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ نماز کے آخر پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور غالباً یہ وہیں سے تلقین تھی کہ فرمایا یہ کہا کرو رب زدنی علماً و ایماناً و یقیناً، اللہ میرے علم میں، ایمان کی کیفیت میں اور یقین میں اضافہ فرما۔ 500 سال پہلے یونانیوں کی اس تہذیب میں افلاطون، اور افلاطون کا ایک معاصر تھا، مختلف طرح پہ اسے پڑھا گیا ہے کہ اس کا نام کیا تھا، اور ایک تلفظ اس میں سے یہ ہے کہ پارمانائیڈیز، یہ پارمانائیڈیز جو تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے آن نیچر، کتاب نہیں نظم ہے۔ اس آن نیچر کو پڑھا جب ہم نے تو پھر ادراک ہوا کہ اوہو یہ فطرت کے اتنا قریب پہنچ گیا تھا بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے۔ اس نے کمال کیا ہے اپنی اس نظم میں، اور کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنا کچھ پایا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک کی طرف لے جاتا ہے، بٹوین دا لائنز بھی، اور اس کو آپ پڑھیں۔ اور دنیا میں میٹا فزکس کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے میٹا فزکس کی بات کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ کے یہ معاصر ہے افلاطون کا، اور ایسے نہیں ہے کہ افلاطون اور ارسطو اور ان لوگوں کے زمانے میں بادشاہ نہیں تھے۔ کمال ان فلسفیوں کا یہ ہے کہ بادشاہوں کی ایک نہیں چلنے دی، ان بادشاہوں کے نام دنیا سے مٹ گئے، جو لوگ غالب آئے اور جنہوں نے اپنا سکہ جمایا اور کوائن جن کے نام کا چلا ہے وہ یہ۔ اس لیے نیچر، انسانی فطرت، اس میں دو چیزیں، ایک خیر اور شر اور ایک احتساب۔ جس آدمی میں خود سے یہ پایا جائے، اپنا خود احتساب کرتا رہے کہ میں زندگی کہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنے پیسے کو کہاں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنی جوانی میں جو محنت کر سکتا تھا اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، جواب دینا ہے، اور جواب میں مجھے کیا کہنا ہے۔ کسی کے پاس ان سوالات کے اگر جوابات ہونا تو پھر جلدی مرنے کی بھی سوچنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عابس غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، انہوں نے موت کی تمنا کی۔ عابس غفاری رضی اللہ عنہ بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تمنا سے منع فرمایا؟ کہنے لگے مجھے پتہ ہے،
لیکن فرمایا تھا جب 6 چیزیں اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں نا تو پھر موت مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر 3 انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا جب میری امت میں شرط کثرت سے پھیل جائے، جوا، شرط کثرت سے پھیل جائے، جوئے کے ذریعے مال حاصل ہونے لگے، کرکٹرز آپ کے بڑے بڑے نامی گرامی جواری، جوا ہی ہے نا، سزا ہو گئی۔ اور جو پیسہ جوئے سے لیا تھا اس کا کیا ہوا؟ احتساب ہو گیا، سرحد کی حکومت میں اتنے منسٹرز سے نکال دیے، مانا حضرت وہ جو پیسہ لے کے گئے ہیں وہ۔ فرمایا جب شرط امت میں لگنا شروع ہو جائے کثرت سے، عمومی طور پہ جوا عام ہو جائے۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابس، تم دیکھو جب انصاف بکنے لگے، تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا جب شرط عام ہو جائے، آ جائے گی انشاءاللہ ذہن میں، اور جب انصاف بکنے لگے، ہاں فرمایا کہ تمہارے حکمران پرلے درجے کے بے وقوف بننے لگے۔ جو احمق آدمی جتنا احمق ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں۔ ایک ٹکے کا آدمی نہیں اپنے اخلاقیات میں، اور ایک صفحہ جو اس نے کبھی دن میں پڑھا ہو، حتیٰ کہ اخبار بھی نہیں پڑھتا، اور اسے کوئی خبر نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے حکمران پرلے درجے کے بے وقوف لوگ بن جائیں، اور جب شرط اور جوا عام ہو جائے، اور جب انصاف بکنے لگے۔ ہمارے ہاں انصاف کیا رہ گیا ہے؟ وہ جو پچھلی مرتبہ بات عرض کی تھی نا، ہمارے ہاں انصاف رہ گیا ہے کہ جرم نہ مٹے، اور جو اس جرم کو کرنے والے مجرم ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر کے اسے سزا دے دی جائے، باقی مجرموں کو نہ چھیڑا جائے۔ وہ پھر وقت آئے گا تو دیکھیں گے، جب اس کا نمبر آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ مجرم کو منتخب کر کے سزا دو اور جرم کا نہ چھیڑو، جرم رہے۔ تو یہ یونان کی تہذیب والے جو تھے نا، وہ اپنی عقل سے اتنا عروج پا گئے تھے کہ وحی نہیں آئی تھی۔ یہ افلاطون کے کوئی 50 کے قریب تو شاگرد ہیں، اور یہ شاگرد ان کے سارے علوم ہم تک نہیں پہنچے، فیثاغورس کی چیزیں پوری نہیں پہنچی۔ یہ پہنچتی تو دنیا کتنی کمال کی ہوتی۔ انہوں نے نیچرلی ان چیزوں کو پا لیا تھا، اور اگر زندہ ہوتے تو 100,000 بار شکر کرتے کہ ہماری پیاس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا ہے جہاں تک تم وحی کے ذریعے پہنچے ہو۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اے رب، جس پہ لوگوں کی زندگیاں کھپ گئیں اور فیثاغورس اور افلاطون جیسے دماغ کھپ گئے، اس پیاس سے اور محنت سے تو نے بچایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے نے ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا دیا۔ وہ بھی اسی فطرت کو کہتے ہیں، جہاں پہنچ کے وہ تھک گئے، وہاں پر وہ ایک چیز تھی اللہ کی معرفت، کیونکہ وہی نہیں آئی تھی نا، عقل انہیں لے گئی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جتنے بادشاہ تھے ان کے زمانے میں، ولیعذ باللہ، حقارت سے نہیں کہتے لیکن سمجھنے سمجھانے کو کہتے ہیں کہ جوتے کی نوک پہ انہیں کوئی نہیں لکھتا۔ اور افلاطون تو اس حد تک پہنچا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ افلاطون کے بعد جتنا بھی فلسفہ دنیا میں آیا ہے نا، یا یہ افلاطون کی حمایت ہے یا اس کا رد ہے، یا اس کے خلاف ہے یا اس کی حمایت میں ہے۔ ان کا اور کیا فلسفے نے ترقی کی؟ یہ تہذیب تھی۔ سب ایک طرف چلے گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ انسان کا وجود اخلاقی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں دین نے سکھائی، وہ زندگیاں صرف کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کا وجود یہ گوشت اور پوست نہیں ہے، انسان کا وجود اخلاقیات پر مبنی ہے۔ جو آدمی اخلاقیات میں جتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہے وہ اتنا ہی اچھا انسان۔ انسان اس کا نام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری طرح فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کون آدمی سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الناس کمعادن، لوگ تو ایسے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں تم نے دیکھی ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ کمعادن الذہب والفضہ، جیسے سونے اور چاندی۔ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، تم میں جو آدمی کافر ہونے کی حالت میں سب سے اچھا تھا، اسلام لا کے بھی وہ سب سے اچھا رہے گا اذا فقہوا، جب لوگ اس دین کو سمجھ لیں گے۔ کافر کا وجود بھی اخلاقی فرمایا نا، اسی لیے تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ آئے، اور حکیم ابن حزام پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، اور حکیم ابن حزام کو پیسے دیے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہ میری شادی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تحفہ لا دیں، میں اپنے شوہر کو پیش کروں گا۔ تو انہوں نے دیکھو کیسی عقل کی باتیں ہیں نا، بڑے دانا تھے، بڑے حکیم تھے۔ یہ عرب اپنے دار الندوہ میں بڑے بڑے فیصلے جہاں بیٹھ کے عربوں نے کرنے ہوتے تھے، 40 سال سے کم عمر کے کسی آدمی کو نہیں بٹھاتے تھے۔ یہ واحد حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ہے جو 19 سال کی عمر میں جا کے بیٹھے۔ تو سرداروں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے کہا لڑکے تم ہم سے بھی بڑے ہوئے ہو، آؤ بیٹھو۔ وہ گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کے لائے۔ وہ اس وقت 9 سال کے بچے تھے، اور کہا کہ بہن یہ اپنے شوہر کو پیش کریں، یہ ان کی خدمت کرتا رہے گا۔ زید بن حارثہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد، اور یہ ایک حکیم ابن حزام ہی تھے جو اتنے دانا اور عقل مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہیں 1 روپیہ دیا، فرمایا کچھ خرید لائیں، آج کچھ مہمانوں نے آنا ہے، کھانا پکے گا۔ وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے، کچھ دیر میں، اور 1 روپیہ بھی درہم جو بھی سکہ تھا وہ بھی واپس کیا، اور 1 بکرا بھی پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ ان کا آپ نے فرمایا تھا میں صبح چلا گیا اور 2 بکری کے بچے میں نے خرید لیے، اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر ان میں سے ایک میں نے بیچا 1 میں، تو یہ وہ 1 کا سکہ بھی واپس ہے اور دوسرا بچہ بھی حاضر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بدر کے دن فوجیں کھڑی، آپ نے فرمایا یہ جو سرخ اونٹ پہ ہے یہ حکیم ہے نا، اس کی اگر مان لی تو یہ مکہ والے بچ جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے۔ کمال کے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ۔ حکیم ابن حزام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ طواف کر رہی تھیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی، طواف کے دوران یہ چیز شروع ہو گئی۔ اب اٹھا کر کہاں لے جاتے تو بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں تو چچی تھیں، لیکن ان کے انتقال پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری ماں آمنہ کے بعد یہی میری ماں تھی۔ ان کی قبر میں اترے، لیٹے رہے، ان کے لیے دعا فرماتے رہے، بہت زیادہ۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جاہلیت کے زمانے میں 1000 اونٹ ہر حج کے موقع پہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا، 1000 اونٹ، اور ان کا اللہ کے رسول اتنے ہی لوگوں کو میں کھانا بھی کھلاتا تھا حج کے موقع پہ، اور اتنے ہی لوگوں کو کپڑے بھی دیتا، تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا قیامت میں؟ کفر کے زمانے میں نے کیا۔ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، یہ جو تم نے کام کیے ہیں نا، یہ انہی کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے ایمان جیسی چیز تمہیں بخشی۔
اس لیے کافر کی فطرت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو کفر کے زمانے میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہوں گے جب دین سمجھ لیں گے۔ کوئی مثال لے لو، مارگریٹ تھیچر نے حکومت چلائی ہے نا، ہم نے اس کی سوانح کیوں پڑھی ہوگی؟ کبھی 100 صفحے بھی روز کر کے پڑھتے تو ہفتہ 10 دن میں مکمل ہو جاتی۔ یہ اگر اسلام قبول کر لے تو کیا ہو؟ صلاحیتیں تو وہی ہیں نا، وہاں بھی استعمال ہونی ہے، یہاں بھی استعمال ہونی ہے۔ اس لیے یہ سب اس پہ تھے کہ اخلاقی کمالات یہ ہے فرد، اور اگر اخلاقیات میں کمال نہیں ہے تو فرد کا کوئی وجود نہیں۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ انسان کیا ہے، تو سقراط نے کہا کہ اخلاقیات۔ اس شخص کا جواب ہے جو اتنا پختہ کردار کا آدمی تھا کہ زہر دینے سے پہلے جب اسے قید میں ڈالا گیا تو وہ اس کے شاگرد کشتیاں اور رسیاں اور کیا کیا چیزیں لے کے آئے اس کے پاس، اور کہا رات کی تاریکی ہے، کشتی پہ بیٹھ کے چلتے ہیں کسی اور جزیرے میں۔ تو اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ سقراط ساری زندگی جس چیز کی تعلیم دیتا رہا ہے دیانتداری میں، موت کے وقت خود عملاً اس سے ہٹ جائے اور منافق مرے؟ بالکل نہیں، میں جس سچائی کی تعلیم دیتا رہا ہوں اسی پہ قائم۔ اس نے کہا انسان نام ہے اخلاقی وجود کا۔ افلاطون سے کسی نے کہا علم کیا ہے؟ اس نے کہا خیر اعلیٰ۔ افلاطون نے کہا اعلیٰ درجے کی خیر۔ خیر کیا چیز ہے؟ خیر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ عرض کیا تھا نا کہ حسن اپنی تسکین کے لیے اچھے کپڑے پہننا، بازار گئے اور کارپٹ لیا، اچھا لگتا ہے، رنگ، خوشبو، اس کا ذوق اگر دیکھنا ہو نا تو یورپ میں جا کے دیکھو۔ ذوق ہے نا امریکہ میں رنگوں کا، وہ تسکین کے لیے بہتر سے بہتر کر کے چیز کو پیش کرنا، ڈیکوریٹڈ۔ حسن اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں یہ جو انسیکٹ کلر جو لگتا ہے اس میں شعاع کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس پہ اتنی تحقیق کی کہ چھوٹے موٹے کیڑے کس رنگ پہ مرتے ہیں، کس رنگ کی طرف کشش ہے، اس رنگ کو لے آئے۔ یہ سب انسانی عقل اور خیر دوسروں کے لیے۔ قرآن نے اسے ایک جملے میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے جس کے پاس کھجور کے 2 درخت ہیں اور ایک سے اس کا گزارا چل سکتا ہے تو دوسرا اپنے ہمسائے کو دے دے، اور کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے جس کے پاس 2 سواریاں ہیں ایک سواری وہ خود رکھے اور ایک سواری اپنے ہمسائے کو دے دے؟ یہ خیر اعلیٰ ہے۔ افلاطون سے پوچھا کہ وجود، اس نے کہا خیر اعلیٰ۔ فیثاغورس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ اپنے اندر وہ معنی تلاش کرو جو دماغ کی ملکیت نہ ہو۔ اس جملے کو سمجھیے کہ اس کا اپنے اندر وہ معانی تلاش کرو جو دماغ کی ملکیت نہ ہو بلکہ کہیں باہر سے آئے ہو۔ اس کا یہ خیر ہے، یہ چیز ہے جو حاصل کرنی۔ یہ چیز
علم یہ چیز، اور پھر کمال کی بات ان سب نے کہی، انہوں نے کہا کہ کثرت سے وحدت کی طرف چلو۔ یہ اتنی بڑی دریافت ہے ان کی کہ اس پہ پہنچ کے خیال آتا ہے کہ ابھی تاریخ کی تحقیق باقی ہے۔ ممکن ہے خدائیاں ہوں، ممکن ہے خدا کبھی دنیا کو وہ دن دکھائے کہ ان کی اصل کتابیں کہیں سے نکلیں، اصل چیزیں کہیں اور سے جو ہم تک پہنچی ہیں اس سے مزید کہیں سے نکلیں، اور اس میں یہ چیز آ جائے کہ ان کو نبوت ملی تھی۔ فیثاغورس نے کیا کیا؟ میتھمیٹیکلی اس نے کہا ساری کثرت وحدت کی طرف لوٹتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کائنات کیا ہے، تو اس نے کہا ایک کی نشانی ہے۔ ہمیں یہ دولت گھر بیٹھے ملی ہے، اور ان کو ساری زندگیاں لگا کے انہوں نے کہا یہ فیثاغورس جو ہے یہ اگر نہ ہوتا تو یہ افلاطون اور سقراط بھی پیدا نہ ہوتے۔ فیثاغورس کو آپ پڑھیں تو اس کی ایک خانقاہ تھی، اس خانقاہ میں جتنے اس کے شاگرد آتے تھے نا، اس کا ہلکا سا نمونہ یہ اس کے ہاں بھی تھا۔ یہ جو انڈیا کا تھا یار، پہلا نوبل پرائز ونر تھا، بنگالی تھا، رابندر ناتھ ٹیگور۔ ٹیگور کے ہاں بھی یہی تھا۔ ٹیگور اپنے یہاں لوگوں کو بلاتا تھا، جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے رہتے تھے، سارا دن فراغت، کوئی کام نہیں۔ وہ صبح سویرے تہجد کے وقت، فجر کے وقت اٹھتا تھا اور ایک بس سبق دیتا تھا، باقی سارا دن چھٹی، جو مرضی کرو۔ پیاس تھی نا، وہ جانتے تھے کہ ٹیگور کس مقام کا آدمی ہے۔ اب ٹیگور کو کون پڑھتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کبھی نظام تعلیم بنائیں تو ان لوگوں کو مستقل پڑھائیں کہ بیٹے یہ تھے کیا، دنیا کو اس تہذیب نے دیا کیا۔ فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت اپنے شاگردوں کو لے کے بیٹھ جاتا تھا، اور ٹیگور کہتے تھے کہ سورج کی جو ابتدائی کرنیں ہیں نا، یہ ہمارے جسم پہ پڑنی چاہیے، اس میں صحت ہے، زندگی ہے۔ اور جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا تھا بیٹھے رہتے تھے اسی میں، اور ایک گلاس روز انہیں دیا جاتا تھا، اور ایک گلاس کو وہ پیتے تھے۔ روی شنکر، انہوں نے بھی بہت بہت ہمیں بہت عزت دی۔ ان کے شاگردوں نے، ہم نے ان کی خانقاہ نہیں دیکھی، لیکن ان کے شاگردوں نے جس طرح کی خانقاہ بتائی وہ بھی تقریباً ایسی ملتی جلتی۔ ٹیگور ایک گلاس رکھتے تھے اپنے سامنے، بس وہ تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے تھے اور بات کرتے، اور ایک سبق اور پھر چھٹی۔ تو ایک شاگرد نے ہم سے کسی نے کہا کہ آپ یہ ہمیشہ اکیلے ہی پیتے ہیں، ہمیں نہیں پوچھتے۔ تو انہوں نے گلاس بڑھا دیا، ان کا تم پی لو۔ تو لکھتے ہیں کہ جب میں نے چکھا تو مجھے، جس سے خالص اردو میں کہتے ہیں نا، نانی یاد آ گئی۔ ایک قطرہ جو پہلا میری زبان پہ آیا تو اتنا شدید تلخ تھا کہ میں اٹھ کے بھاگ گیا، کلیاں کرتا رہا تھا کہ یہ اثر زائل ہو زبان سے۔ تو واپس آیا تو مسکرائے، مجھ سے کہا کہ اور؟ تو میں نے کہا جی نہیں، بس ایک قطرہ بھی کافی ہے۔ حیرت ہے آپ پیتے کیسے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کریلے سبزی جو ہے یہ صبح صبح میرے لیے اس کا عرق نکالا جاتا ہے۔ کریلوں کا عرق پیتے تھے ٹیگور۔ اس لیے جس انسان کو کبھی بھی زندگی میں یہ ذہن میں آئے کہ میں
خیر اعلیٰ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور کبھی زندگی میں یہ آئے کہ مجھے کثرت سے وحدت کی طرف چلنا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی سی بات۔ ایک ذکر اور ایک مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق بخشی تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ابتدائی تصوف کیا تھا۔ ذکر تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کی تشریح میں بھی نہیں جانا۔ مجاہدہ جس چیز کا نام ہے نا، وہ چیز جو نفس کو ناگوار گزرے۔ خدا کی اطاعت میں جو چیز اپنے نفس کو ناگوار گزرتی ہے اس کو کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ بس چھوٹی سی بات۔ خدا کے حکم کی تعمیل میں نفس پہ جتنی ناگواری گزرے، یہ مجاہدہ، اور اس کے بغیر کوئی بھی نہیں۔ یہ مجاہدہ ہی ہے کہ بجائے انڈے پراٹھے اور چائے کے کریلے کا جوس پینا۔ فیثاغورس کے ہاں یہ تھا۔ اس نے کمال کی بات کہی۔ اس نے کہا اس کائنات میں جتنا کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ نشانی ہے، یہ وہ چیز ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہاں سے سن لی، دریافت کی؟ پیاس سچی تھی۔ علم چشمے کا ہی نام نہیں، علم ہم کہتے ہیں پیاس کا نام۔ سچی پیاس ہو تو وہ زمین کی تہ سے پانی کو کھینچ لیتی۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے دنیا میں وائز اور جتنے بڑے بڑے تقریریں کرنے والے ملتے ہیں نا، بسا اوقات یہ ان کی اپنی چیز نہیں ہوتی، یہ طلب پہ آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا آدمی آ جاتا ہے جس کی پیاس بڑی شدت کی ہوتی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس بندے کو سیراب کرے۔ اس کو سیرابی اور پانی علم کا ملے گا کہاں سے؟ اس کی زبان سے، اس کی زبان پہ کہاں سے آ گیا؟ اصل میں وہ پیاس ہے جو لے کے آئی۔ آمداں یار ایک امامی خواستے، انہوں نے کہا کہ اب وہ آدمی آیا ہے جس کی تلاش میں زندگی گزری۔ یہ مثنوی کیا ہے؟ یہ پیاس ہی تو ہے۔ مثنوی جیسا متن دنیا کی غالباً کسی زبان میں نہیں ملے گا۔ شمس تبریز کیا تھے؟ تاریخ کی ایک حقیقی شخصیت ہیں، لوگوں نے انکار کیا ہے۔ نکلسن نے انکار کیا یا کس نے کیا؟ بہرحال نکلسن تو خیر شارع تھے مثنوی کے، وہ تو نہیں، کوئی اور ہوں گے۔ بہرحال اس کا انکار بھی کیا ہے شمس کا۔ شمس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اتنا کچھ دیا ہے، وہی دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ انہوں نے کہا حبلی من لدنک ولیہ، مجھے کوئی تو ایسا دے دیں جو میرے ان علوم کا وارث بنے، یرثنی ویرث آل یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام سے جو علوم میرے خاندان میں چلے آتے ہیں، اللہ یہ آگے کس کے پاس جائیں؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اللہ ایسا بچہ دے دے جس سے تو خوش رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں یحییٰ دے رہے ہیں۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور یحییٰ نام آج تک کسی کا رکھنے ہی نہیں دیا ہم نے، محفوظ رکھا ہے اس نام کو، تمہارے بیٹے کو دیں گے۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو ذبح کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے والے انہیں عالم کشف میں یہ معلوم ہوا کہ وہ کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے، کیونکہ یہ مکمل حیات تھے، مکمل زندگی تھے۔ جان
یہ زندگی کیسے تھے، یہ بھی ایک بات۔ تو فیثاغورس کے یہاں بھی یہی تھا کہ بس ایک چیز بتا دی، اس نے کمال کی چیز یہ کہی کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک کی طرف لے جاتی ہیں۔ کائنات میں ہیں نشانیاں، اور پھر اس نے اسی چیز کو میتھمیٹیکلی پروف کیا۔ اس نے کہا ایک ہی ہے جس کی طرف جاتی ہیں، اور وہ ایک کی نشانیاں۔ نشانی چیز کیا ہے، آیت چیز کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ نشانی وہ چیز جو منزل کا پتہ دے، بس اتنی سی چیز ہے، اور کیا ہے؟ منزل ہے کہ فیصل مسجد پہنچنا ہے، نشانی کیا ہے کہ آپ اس طرف کو مڑیں، ادھر جائیں، پھر زیرو پوائنٹ سے بالکل آپ سیدھے چلے جائیے، آگے آپ کو مینار نظر آئیں گے۔ تو یہ جتنی نشانیاں اس نے بتائی ہیں نا، یہ منزل تک پہنچنے کے لیے علامتیں ہیں۔ آپ کے گھر آنا ہے، اچھا بھئی آئیے دیکھیے فلاں گلی، فلاں محلہ اور فلاں جگہ اور فلاں میں جب داخل ہوں گے نا تو وہاں پر آپ کو ایک درخت نظر آئے گا، اس درخت سے چوتھا گھر میرا ہے، اس درخت سے پہلا گھر میرا ہے۔ یہ درخت نشانی ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب وہ جگہ ہے جہاں پر پہنچنا ہے، یہ نشانی ہے۔ اسی کو آیت عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بار بار کہا ہے کہ یہ دنیا میری نشانیاں ہیں، پہنچنا مجھ تک ہے۔ یہ دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے؟ یہ میری نشانیاں ہیں، میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم نشانیوں کو دیکھ کر مجھ تک پہنچو۔ سمندر اٹسیلف کیا ہے؟ ہمالیہ پہاڑ اٹسیلف کیا ہے؟ فرمایا یہ میری نشانی ہے۔ تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، فرمایا میری نشانی ہے۔ اس پر تم غور کرو، پھر تم مجھ تک پہنچو، میرے گھر تک پہنچو، مجھ تک پہنچو، میری ذات تک پہنچو۔ فیثاغورس نے یہ بات دریافت کی، اور خانقاہ اس کی کیا تھی؟ 10-20% تعلیم، اور اس کے بعد سارا وقت اس کی پریکٹس میں گزارنا، بس اتنا تھا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو کثرت سے وحدت کی طرف لے جائے، نشانیوں کو دیکھ کر اس ایک تک پہنچا جائے، وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جاننا اور بے رغبتی۔ اس فکرے کی گہرائی دیکھو یار، کمال ہے، کمال ہے۔ اگر وہ اہل ایمان میں سے تھا تو خدا کی ہزاروں رحمتیں اس پہ۔ اس بندے نے کمال کیا ہے 2 لفظوں میں، اس نے کہا جاننا اور بے رغبتی۔ دین اور دنیا میں ہر چیز کا حصول رغبت اور محنت کا نتیجہ ہے، اور بس پوری دین اور دنیا، جنت تک رغبت اور محنت، یہی چیز ہے نا۔ جنت کی طلب ہونی چاہیے۔ حیران ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں زندگی میں کریں کیا؟ ہم کہتے ہیں یار اللہ نے کہا ہے جنت میں آؤ، یہ تھوڑا کام ہے کرنے کا، یہ کام تھوڑا ہے کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے جنت میں آؤ، ملاقات ہوگی۔ ساری زندگی کے لیے یہ تھوڑا کام، کہتے ہیں کام نہیں ہے۔ کیوں کام نہیں ہے؟ اللہ کی یاد کوئی کام ہی نہیں ہے۔ رغبت، ہم اتنے آخرت سے بیگانہ ہو گئے ہیں کہ خواب میں بھی کبھی جنت اور جہنم نہیں نظر آتے۔
پہلے زمانوں میں لوگوں کے خوابوں میں کئی مرتبہ جنت آتی تھی، جہنم آتا تھا، کوئی چیز آتی تھی. اب ہمیں خوابوں میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی. اور وہ ایک بات پیچھے رہ گئی تھی کہ ہمارے بچے زبان نہیں نہ پڑھتے، ان کا علم محدود ہو گیا اس حد تک کہ وہ پڑھو جس سے تم کما سکو، اور زبان محدود ہو گئی ہے. یہ دوسری بات ہی جو سب کہہ نہیں پائے، زبان محدود ہو گئی ہے فقط چند جملوں تک. نیا لفظ آئے تو بجائے اس کے کہ سیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، آگے بڑھیں، آگے چلیں، اس کا مطلب کیا ہے، نہیں سیکھتے. آپ کبھی یورپ میں جائیں، کوئی انگلش کا لفظ کوئی بولے اور نہ سمجھ میں آئے اور اس سے پوچھیں، آپ دیکھیں کہ بڑی محبت سے سمجھاتا ہے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے، یہ اس کا مترادف ہے. اچھا میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں. اور یہاں کسی سے پوچھے تو پوچھتے ہی کوئی نہیں. یہ نقصان ہے. اس لیے زبان محدود ہو گئی، زبان چند جملوں تک محدود ہو گئی. واٹس ایپ، ای میل، بینک، چیک، ڈگری، انکم ٹیکس، بس. اور کتنے، یونیورسٹی، کالج، اسکول. زبان بس اتنی محدود ہو گئی ہے. اس لیے دوسروں کی زبان تو کیا بولتے، اپنی زبان نہیں بولنی آتی. اور اس کے نظارے اگر دیکھنے ہو اور لطف اٹھانا ہو تو یہ شام کو جو بیٹھتے ہیں نا ٹی وی پہ اور حالات حاضرہ پہ، تبصرے پہ اور کس پہ، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی چھٹتی ہے کہ یہ لفظ پڑھا کیا اس نے اور بولا کیا. یہ چیز ہے نقصان. اس نے کمال کی بات کہی، اس نے کہا جاننا اور بے رغبتی، دین اور دنیا. اسی لیے خدا کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. وجنت، اور آؤ لوگو جلدی کرو جنت کو لینے میں. اور جنت کیا ہے؟ اللہ نے کہا جنت کا عرض تمہارے زمین اور آسمان کے طول سے بھی بڑا تو اس کا عرض ہے. عرض عربی زبان میں کہتے ہیں نا پیش کرنا. تو جو کپڑا بیچتا ہے وہ اب تو وہ بھی تمیز ان میں بھی نہ رہی، وگرنہ پہلے ہمیشہ وہ پوچھتے تھے کہ بر کتنا ہے، تو وہ عرض میں بتاتا تھا کہ یہ لیں، وہ ایسے دکھاتا تھا کپڑا. اب تو طول میں ڈال دے، عرض میں ڈال دے، اسے پرواہ نہیں ہوتی. پہلے زمانوں میں عرض میں پیش کیا کرتے تھے کہ آپ دیکھ لیں 1 میٹر ہے کتنا ہے، تاکہ وہ پورے کپڑے کو ایک نگاہ اس کی مقید کر لے. علامہ اقبال نے کہا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. قومیں جب غلامی میں آتی ہیں نا تو پھر ضمیر بدل جاتا ہے. تو اس نے کہا جاننا اور بے رغبتی، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک جانو اور ایک بے رغبتی. جاننے کا کیا مطلب تھا؟ جاننے کا مطلب تھا علم. اور یہ علم کے لیے بس اس کی خانقاہ میں جاؤ، فیثاغورس کی سارا دن زہد ہے اور 10% باتیں، 90% اپنا تزکیہ. ابھی تک جو چیزیں نہیں پہنچ پائیں، اب ہماری رسائی نہیں ہوئی، کئی مرتبہ خیال بہت سوں سے پوچھا، اول تو سوال ہی نہیں کوئی سمجھنے والے رہے، مگر جو ہیں بھی وہ کہتے ہیں کوئی رسائی نہیں کہ وہ تزکیہ کیسے کرتے تھے. یہ ایک جملہ سمندر ہے، اس کا جاننا. علم حاصل کرو. علم حاصل کرتا ہے آدمی، لیکن علم کی پیاس، خود جو ہم نے کہا پیاس یہ علم ہے. جاننا
اشیاء کے حقائق کو جاننا، صورت اور حقیقت کے فرق کو، جو صورت اور حقیقت کے فرق کو نہیں جانتا گمراہی میں چلا جاتا ہے، اور جو صورت اور حقیقت کے فرق کو نہیں جانتا بربادی پہ اتر آتا ہے۔ صورت اور حقیقت کا فرق جانیں۔ صورت گناہ کی ہے اور حقیقت میں بہت بڑی نیکی ہے، اور صورت سچائی کی ہے اور حقیقت میں کفر ہے۔ فرض کر لو ہم کہیں یہودیوں میں ہوتے اور یہودیوں کا ایک گروہ آتا اور کہتا کہ نبی کہاں ہے، قتل کرنا ہے اسے۔ اس وقت دروازے پہ کھڑا ہوا یہودی اگر کہتا میں سچ بولوں گا زندگی بھر، اور کہتا اندر ہے میرے کمرے میں ہے یہودی، اور وہ آ کے مار دیتے، تو نبی کو قتل کے لیے مخبری کرنا اور بتانا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صورت اور حقیقت کے فرق کو جو نہیں جانتا نا، یہ شخص رہنمائی کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسے چاہیے کہ اس فرق کو سمجھے۔ صورت گناہ کی ہے کہ یہ مرنے لگا ہے، اور اس نے جلدی سے کسی کو کہا کہ مجھے یہ مٹھائی کھانی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہتا ہے یار ایک لڈو مجھے دے دو، مجھے شوگر ہے، میں جلدی کرو جلدی، اور وہ لے کے کھا لیتا ہے۔ صورت گناہ کی ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، بھاگ جائے گا، گناہ ہو گیا۔ حقیقت اس نے اپنی زندگی کو بچایا ہے، نہ کرتا تو مر جاتا۔ خدا کے ہاں کیا جواب دیتا؟ صورت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ بچوں کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں صورت کچھ ہوتی ہے اور حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ بچہ نہیں جانتا کہ اس حقیقت کو صورت کا روپ کیسے دے، لیکن عقل مند باپ سمجھتا ہے کہ جو صورت یہ بچہ بیان کر رہا ہے نا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس حقیقت پہ پردہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا یہ حکمت کی بات۔ اس نے کہا جاننا، اور جاننے کے بعد دوسری چیز اس نے کہی کہ بے رغبتی۔ دنیا پوری کی پوری اس میں کوئی عیب کوئی برائی نہ ہوتی تو اتنی لعنتی چیز ہے، اتنی اس پہ خدا نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ دنیا بڑا خیال نہیں پیدا ہونے دیتی۔ کسی کی دنیا محدود ہے پیسے تک، ساری زندگی پیسے میں کھپا دے گا، یہ پلاٹ خرید لو، اس کو بیچ کے یہ خرید لو، یہ اتنے کروڑ کا ہے، یہ اتنے کروڑ کا ہے، یہ اتنی رقم ہے۔ کبھی جو اس کے ذہن میں خیال آئے کہ یار صبر کیا ہوتا ہے، کبھی جو اس کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے، کبھی جو اس کے ذہن میں خیال آئے کہ عبادت اور بندگی ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، کبھی نہیں آتا، بندگی نہیں آتی۔ اور جس میں یہ بندگی اور عبادت سما جاتی ہے وہ دنیا ضرورت کے مطابق ہی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء آئے اس زمانے کے، بڑے بڑے محدثین تھے، انہوں نے آ کے رابعہ سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ ان کی باتوں کی حقیقت یہ تھی کہ کسی نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سے پوچھا کہ آپ بشر کی مجلس میں جاتے ہیں، یہ کیوں؟ حالانکہ آپ تو مجتہد اور امام ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے لکھے ضرور تھے، مگر کہاں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علم، وہ مجتہد تھے، ان کے علم کے برابر کس کا علم ہو سکتا؟ تو بشر حافی کہتے ہیں جو ننگے پاؤں چلے، ننگے پاؤں والا، ان پہ ایک حالت کا غلبہ تھا، یہ کبھی کبھی ہوا کرتا ہے صوفیہ میں، کسی شخص پہ ایک حال کا غلبہ ہوا کرتا ہے۔
کسی پہ حال طاری ہو جائے کہ اپنی مخالف قوت سے ٹکرانا ہے، تو جہاد کے موقع کو دیکھو، الیکشن کے موقع کو دیکھو۔ کسی پہ حال طاری ہو جائے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو اس کی دیوانگی دیکھو، یہ حال طاری ہو جاتا ہے، اس میں کسی کی کوئی نصیحت نہیں کارگر ثابت ہوتی۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پہ حال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا، اللہ کے رسول اس منافق کا جنازہ نہ پڑھیں، اللہ نے یہ چیز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے دے عمر، اللہ نے 70 مرتبہ کہا، ہم 71 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ رحمت کا حال طاری تھا کہ جو کچھ بھی اس بدبخت نے کیا کسی طرح جہنم سے بچ جائے، یہ رحمت کا حال طاری ہے۔ حال ہی تو طاری ہوتا ہے۔ مولانا نے شاید معروم نہیں لکھا ہے مصنوی میں، کس نے؟ یا ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ۔ بہرحال اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، نظر نہیں آتا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کتے کے پاؤں نہیں چوم رہا، یہ کبھی کبھی اس کی گلی میں جاتا ہے لیلا کی۔ یہ حال ہی طاری ہوتا ہے جو پاگل اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ پہ حال طاری تھا۔ کسی نے پوچھا جوتے نہیں پہنتے؟ انہوں نے کہا بے ادبی سمجھتا ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے اور بادشاہوں کے فرش پہ کوئی جوتے پہن کے چلتا ہے؟ اور خدا جب بدلنے پہ آئے تو کیسے بدلتا ہے؟ شراب پی کے آئے اور ایک کاغذ دیکھا، نشہ تھا لیکن اس حالت میں کچھ ہوش تھا، وہ گندگی میں پڑا ہوا تھا، اسے اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا نام یا آیت یا کچھ اچھی چیز لکھی ہوئی تھی، اور اسے صاف کیا، دھویا، خوشبو لگائی اور رکھ دیا اوپر کی کسی جگہ پہ، تو نشے کے عالم میں سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا کہ فرمایا گیا تم نے ہمارے نام کی عزت کی ہے اور تم نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم تمہاری بھی عزت کریں گے، ہم تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیں۔ اتنا بڑا مقام تھا کہ امام احمد بن حنبل ان کے پاس جاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ احمد آپ اتنے بڑے آدمی ان کی مجلس میں؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب و سنت کو جانتا ہوں اور یہ اللہ کو جانتا ہے۔ کتنا بڑا فرق کہ یہ اللہ کو جانتا ہے، اس لیے ان کے یہاں آتا ہوں۔ تو دنیا بے رغبتی، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اوپر اٹھنے ہی نہیں دیتی۔ ایک آدمی پہ حال طاری ہو جائے، بچوں پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈگری لینی ہے، صبح شام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب اس میں صرف ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر کے رہنا ہے، دھن سوار ہو جاتی ہے، یہ حال طاری ہو جاتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا حال طاری ہو جائے کسی آدمی پہ، یہ اور جانے، اس نے کہا جاننا اور بے رغبتی، دنیا کے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ یہ ہے اصل۔ پھر اس چیز کی شے کی معرفت میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا انسان پر حکمت کے درجات کھلتے ہیں۔ فیثاغورس نے کہا دو چیزیں، ایک جاننا اور ایک بے رغبتی۔ بس 10% پڑھتے تھے، باقی اس خانقاہ پہ رہ کے سارا کام جو کرنے کا تھا وہ بس یہی تھا کہ کسی طرح بے رغبتی پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ جو دنیا ہے نا اس سے ہٹ جاؤ۔ اگر وہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو کہتے اللہ نے تمہیں اتنا بڑا انعام کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہٹو ہم تمہیں خلافت قائم کر کے دکھائیں کہ خلافت کیسی ہوتی۔ یہ ہم نالائق ہیں جنہیں اللہ نے اتنا بڑا اتنی بڑی چیزیں دی ہیں
اس کے باوجود ہم میں بے رغبتی پیدا نہ ہوئی. رغبت نہیں نکلی دل سے. دنیا کمانے کی ہوس، دنیا کو اس کے مواقع کے مطابق استعمال کرنا، دنیا کو اس لیے رکھنا کہ دوست کی راہ اس سے طے ہوگی، اور بقدر ضرورت سے زیادہ سب خدا کی کمال ہے، سب اس کی چیزیں. جب آدمی پہ یہ چیزیں کھلتی ہیں، زہد، بے رغبتی، تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ بس اب آپ ہی کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا. وہ کہاں سے ہے؟ اس کے علم کا منبع اور سورس علم الہی پہ جا پہنچتا ہے، اور علم الہی کی کوئی قید نہیں. وہ وہاں سے پانی بھر کے لاتا ہے جہاں عام آدمی کی رسائی نہیں ہے. اسی چیز کو ہم نے 1000 بار دیکھا ہوتا ہے، اسی چیز کو وہ آدمی دیکھتا ہے جس پہ بے رغبتی ہوتی ہے، وہ اور نتیجہ نکالتا ہے، ہم اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس سے کہ ہماری نظر کمزور ہوتی ہے، اور اس کی نظر بالکل ٹھیک پڑتی ہے. وہ جو رائے دیتا ہے صحیح ترین رائے ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی نہیں اللہ نے اتنے بڑے مقام سے نوازا. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کو جمعے کے خطبے میں دیکھا تو میں نے ان کی 2 چادروں میں پیوند گنے تو 11 جگہ ٹکڑے لگے ہوئے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جن کی اتنی تعریف ہوئی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت غربت میں، ہم 2-3 دوست پڑ گئے تو کسی نے کہا حکیم ابن حزام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. تو ہم حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، گھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہ اپنی سواری اونٹ پہ تھے اور ایک جگہ سے گزرے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس چھڑی کو جھک کے انہوں نے زمین سے ایک کپڑا اٹھایا، ہک لگی ہوئی تھی، اور گھر لے جا کر نوکروں سے کہا کہ اسے دھو دو. تو ہم نے دل میں سوچا کہ جو آدمی ایک کپڑے کو دیکھ کر اٹھا رہا ہے اور اتنا لالچی ہے، یہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے کو منگوایا، دھل گیا تھا، اور سونا بھر کے ہمیں دیا اور کہا لے جاؤ اور تجارت کرو. صورت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ اس لیے صورت اور حقیقت بڑا فرق ہے. صورت میں بوسہ دینا ہے، اور اس بوسے کی حقیقت والدہ کے ہاں ہے تو وہ شفقت ہے، اور کسی اور نسبت سے ہے تو ممکن ہے محبت ہے، اور کسی بادشاہ کی نسبت سے ہے تو ممکن ہے وہ اس کا عزت اور احترام ہے. کھڑا ہونا ہے نا، ممکن ہے اس کی دولت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے آنے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سوچ لے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اور ایک کے دل میں اس عزت اور احترام کا جذبہ ہے، جو اس میں علم ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ اٹھنا اللہ ہی کے لیے. اور وہ اٹھنا اگر کسی ایسے عہدے کی تعظیم کے لیے ہے کہ نہ اٹھیں تو یہ ظالم پتہ نہیں کیا کرے گا اور کیا سوچے گا، وہ ظلم سے دفعے کے لیے ہے، اس کا جائز ہے اور اس کے لیے حرام. اشیاء کے حقائق اور اشیاء کی صورتوں پر غور کرے کہ صورت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. اس لیے یہ جتنے یونان کے تھے نا، انہوں نے کہا کہ یہ کائنات یہ نشانیوں کا مجموعہ ہے،
اور کثرت سے یہ وحدت کی طرف لے جاتی ہے، اور اس وحدت کو پانے کے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے پھر فراہم کی۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ایک پوری مخلوق کا دنیا میں آنا۔ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے، انہوں نے کہا تم غور کرو کہ کیا کیا تغیرات ہیں، پورا ایک جہان ہے جو باپ سے منتقل ماں میں ہوتا ہے، اور پورا ایک جہان ہے جو ماؤں سے دنیا میں آتا ہے، اور پوری ایک دنیا ہے جو روزانہ اس دنیا سے قبروں میں چلی جاتی ہے، اور پوری دنیا ہے قبروں کی جو وہاں سے جنت میں بھیج دی جاتی ہے یا جہنم۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں، یہ سب اللہ کے ہونے کی۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا وجدان۔ بڑے آدمی تھے نا، کیسی زبردست بات، کیوں وجدان، اندر روح پہ حال طاری ہو جانا کہ تیرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کافر بھی جیتتا ہے نا میچ فٹ بال کا، اس کا سجدے میں پڑ جاتا ہے، مسلمان بھی پڑ جاتا ہے۔ وہ جو اس وقت روح پہ حال طاری ہوتا ہے نا کہ تو ہی ہے جس نے مہربانی فرمائی ہے، یہ وجدان اس کا گواہی دیتا ہے کہ کہیں سر جھکانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل۔ مطلب یہ تھا دوسرا کہ جتنی مرضی بحث کر لو، جس فلسفے میں بھی چلے جاؤ، تم خدا کو کتنا مانو گے اور کتنا نہیں مانو گے، جب تمہاری روح پہ خود حال طاری ہوگا نا، وجدان، اندر کا احساس ابھرے گا نا کہ کوئی ہے تو بس وہی اللہ ہے جس کے سامنے اس وقت تم جھک رہے۔ یہ چیز، اس لیے دونوں چیزیں پیدا کرنی چاہیے، جاننا، جستجو، علم، شوق، آگے بڑھنا، پتہ چلے۔ کیوں پتہ چلے؟ نشانی ہے، کہیں پہنچنا ہے۔ اور دوسرے بے رغبتی، بس اتنی دنیا جو ضرورت کی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے پنکھے سے، پنکھا ہی کافی، ضرورت پوری ہوتی ہے اے سی سے، اے سی کافی، ضرورت پوری ہوتی ہے سائیکل سے، بس سائیکل ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے روز رائس سے، بس ٹھیک ہے۔ ضرورت کے درجے سے نہ بڑھے، باقی سب بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اولاد کے، محلے کے لیے جو فاضل ہے ضرورت سے، وہ میری چیز نہیں ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ سب ان کا ہے، ضرورت سے آگے نہیں۔ اپنی زندگی ضرورت تک محدود، دنیا میں بھی آسان، آخرت میں بھی آسان۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ اس خانقاہ سے وابستہ تھے۔ آخری زمانے میں جو مشائخ گزرے ہیں، ان جیسا آدمی کوئی کم ہی گزرا ہے۔ ایک یہ خانقاہ تھی اور ایک گنگو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اس میں تھی مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رحمۃ اللہ جیسا آدمی تو خیر کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہیں تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنی بے رغبتی تھی، اتنی بے رغبتی تھی دنیا سے کہ گورنر جنرل نے دورہ کیا، برٹش گورنر جنرل، اس کا تو ڈی سی نہیں سنبھلتا تھا، تو گورنر جنرل بتایا گیا کہ حضرت وہ آپ کی خانقاہ میں بھی آنا چاہتے ہیں۔ یہ گورنر جنرل، اتنے بڑے بڑے لوگ جو گورے بھیجتے تھے، یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا انہوں نے بھیجا جو سارا دن آفس میں کام کرتا تھا، شام کو فرنیچر بناتا تھا، فرنیچر بیچتا تھا۔ کسی نے پوچھا تو اس سے کہا حلال کا رزق کھانا چاہیے۔ زندہ ہوتا تو لندن میں ہمارے رہنماؤں سے ملتا۔ ایک ان میں گورنر تھا اور اس نے ٹانڈا ضلع فیض آباد کی پوری تاریخ لکھی۔ عجیب و غریب ان کے مشغلے تھے۔ ایک تھا وہ ہمیشہ کلمی کتابوں کے نسخے خریدتا رہا اور بیچتا رہا اور انگلینڈ بھیجتا رہا۔ بہت وقت ہو گیا،
اچھا اس بات کو پورا کر لیتے ہیں. وہ گورنر جنرل، کسی نے کہا حضرت وہ آ رہے ہیں فلاں وقت میں پہنچیں گے. تو فرمایا اچھا میاں پھر ہم کیا کریں؟ اس کے حضرت ان کا استقبال کرنا ہوگا ان کو. فرمایا اچھا آ جائیں. وہ 2 دن بعد آ گیا. فرمایا ہو ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا کہ گورنر جنرل نے آنا ہے. یہ ہے بے رغبتی کہ دل سے بغیر اختیار کے. فرمایا ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا. اوہ کیا کریں؟ اچھا بیگم صاحبہ بھی آئی ہیں. اچھا تو وہاں ایک کوئی چوکی یا کیا چیز پڑی ہوئی تھی. فرمایا آپ اس پہ بیٹھ جائیں. بیگم سے کہا اور اسے کہنے کہ تم میرے پاس بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. اس کا حضرت کوئی نصیحت کر دیں. تو فرمایا ظلم نہ کرنا. چپ ہو گئے. اس کا حضرت کچھ خدمت کروں؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ہماری تھوڑی سی زمین ہے، ہماری بیوی ساگ وہاں سے لے آتی ہیں، وہ پکا دیتی ہیں اور اناج گھر کا ہو جاتا ہے، ہم 3 وقت کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ کا شکر. اس کا حضرت کچھ تبرک دے دیں. تو فرمایا دیکھو بھئی کوئی چیز پڑی ہے. تو مٹھائی تھی، ایک چورا تھا. فرمایا یہ کھا لو، یہ تبرک. اس کا چلتے ہیں. فرمایا جائیے. ایسی بے تکلف زندگی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں رات کو حاضر ہوا اور حضرت لیٹے ہوئے تھے سونے کے لیے اور میں نے اچھی رقم پیش کی. میں نے کہا حضرت یہ رکھیں خانقاہ کی. تو اٹھے ایک دم سے اور چراغ روشن کیا اور خانقاہ کے باہر کھڑے ہو کے اونچا اونچا بولنے لگے. چھوٹا سا تو گاؤں تھا، ہر جگہ آواز گویا پہنچی. اور کہا ہماری خانقاہ کی دیوار گر رہی ہے، بھئی لوگوں جلدی آؤ یہ دیوار گر جائے گی، بڑی پریشانی ہے، دیوار گر رہی ہے. گاؤں والے واقف تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب کوئی پھاوڑا لے کے آ گیا، کوئی بالٹی اٹھا کے لے کے آ گیا، کوئی پانی لے کے آ گیا، کوئی کچھ، اور دیوار پہ لپائی جلدی سے گارا اور وہ سارے روپے تقسیم کر دیے. تو کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، ایک پائی جو اپنے پاس رکھی ہو. تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک ہے تقسیم ہونی تھی مگر اتنی آپ کو کیا جلدی پڑی ہوئی تھی؟ آپ تو سونے کے لیے لیٹ چکے تھے. فرمایا کمال کرتے ہو، ہماری خانقاہ کی دیوار گری جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ جلدی کیا پڑی تھی. بس بھائی